آڈیو لیکس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آئی ہیں ان کا مریم نواز کی اشتہاروں کی آڈیو لیک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. حلف نامے کی بھی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بھی قطری خط کی طرح ہیر سے ہے. یہ بدنصیبی اس ملک کی یہ ہے کہ اس حکومت نے جو کووڈ کے مریض تھے ان کو بھی نہیں بخشا. 42 ارب کی چوری تو سامنے آ چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت. سابق چیف جج رانا شمیم اپنے ہی بیان حلفی سے لا علم نکلے. کورونا فنڈ میں 40 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا ذمہ دار کون؟ پوچھیں گے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل سے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون رانا تنویر حسین سے. پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی سے. اور سابق چیف جج رانا شمیم کے صاحبزادے ایڈوکیٹ احمد حسن رانا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز کے گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پچھلے کئی روز سے عدلیہ کے حوالے سے آڈیو لیکس اور سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. نون لیگ کی قیادت نے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی بنیاد پر چیف جسٹس ثاقب نثار پر سنگین الزامات عائد کیے, مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران سابق چیف جج رانا شمیم نے یہ بیان دے کر سب کو حیران کر دیا کہ انہوں نے اپنا ہی بیان حلفی نہیں دیکھا جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر سنگین الزامات عائد کیے تھے. آج اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے رانا شمیم کو 5 روز میں شو کاز نوٹس پر جواب جمع کرانے کا حکم دیا. رانا شمیم نے جواب دیا کہ ابھی وہ بیان حلفی سیل ہے جسے میں نے خود بھی نہیں دیکھا. عدالت نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا آپ نے اپنا بیان حلفی بھی نہیں دیکھا. رانا شمیم نے کہا کہ جو بیان حلفی عدالت میں جمع ہوا ہے وہ نہیں دیکھا. چیف جسٹس اطہر منلہ نے کہا کہ آپ نے 3 سال بعد بیان حلفی دیا, آپ نے کسی مقصد کے لیے لندن میں دیا ہوگا, یہ آپ کا بیان حلفی ہے یا نہیں, یہی آپ نے جواب میں لکھنا ہے. مقصد کیا تھا بیان حلفی کا وہ آپ نے بتانا ہے. نہ صرف عدالت بلکہ تمام ججز کو آپ کے بیان حلفی نے مشکوک بنا دیا ہے. یہ سنگین توہین عدالت ہے. عدالت نے ماضی میں کوشش کی کہ عوام کا اعتماد عدلیہ پر بحال ہو. آپ بتائیں کہ بیان حلفی ہے یا نہیں. رانا شمیم نے کہا کہ اخبار نے خبر چھاپنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا تھا, میرا بیان حلفی سیل تھا, پتہ نہیں کس نے ان کو دے دیا, میں نے ان کو بیان حلفی کی کاپی نہیں دی. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر بیان حلفی سیل تھا تو پھر اخبار کو یہ بیان حلفی کیسے ملا. رانا شمیم نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی اخبار میں رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے, میں پہلے اسے دیکھ لوں. 12 دسمبر کے بعد کی تاریخ رکھ لیں تو میں کافی ایزی ہو جاؤں گا. اس سے پہلے کی ڈیٹ رکھی تو اوریجنل بیان حلفی نہیں آ سکے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ رانا شمیم کے آج کے بیان نے مزید معاملہ الجھا دیا ہے. عدالت نے 7 دسمبر تک رانا شمیم کو اصل بیان حلفی اور شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کرا دی. آج رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی ہی نہیں دیکھا. بہت سارے معاملات ہیں جس پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں. رانا تنویر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیونکہ مطالبہ تو پی ایم ایل این کا بڑے آگے تک کا تھا کہ سزا ہی غلط ہوئی ہے, اب ایگزیمٹ ہو گئے سزا سے. اب یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی وقت چاہیے, تو کیا آپ کے خیال سے پی ایم ایل این کی وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ ذرا جلدی ہو گئی؟ نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اس بیان حلفی کی وجہ سے نہیں ہم کہتے کہ سزا غلط ہوئی. ہم تو ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ سزا جو ہے وہ فیبریکیٹڈ کیسز ہیں اور ایک اینگل سے ایک خاص نقطہ نظر کے ساتھ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, لائف امپریزن اور لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, اور وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی بھی اقامہ پہ. آپ نے کوئی پتہ ہے پاناما کا قصہ تھا, لیکن کسی اور چیز پہ تو ان کو چیز ملی نہیں, فائنلی انہوں نے اقامہ پہ کر دیا. اس کے بعد جو کیسز آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی
جو اس وقت کے ارشد ملک جج تھے نائب کورٹ کے، انہوں نے بھی اس پہ کوشچن یا انگلیاں کھڑی اس پہ بھی ہوئی جب انہوں نے کچھ بیانات یا ان کی ویڈیو تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو سزائیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں بے غلط ہوئی ہیں. اور وہ یہ بیان حلفی تو اس کی ایک اس چیز کو اور زیادہ مستنفن کرنا یا اس کو پکا کرنا کہ واقعی غلط ہوئی ہیں جس کا ہم کہہ رہے تھے، وہ ایک ہو سکتا ہے بیان حلفی کا اثر کہ جو چیخ و پکار ہم کر رہے تھے 4 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، جو اس کا جنرل پبلک کو بھی عوام الناس کو بھی ادراک ہو چکا ہے، وہ یہ بیان حلفی یا ثاقب نثار کی وہ جو ویڈیو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، وہ اس بات کو جو عوام میں ایک چیز پائی جاتی ہے تاثر کہ یہ سزائیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو مزید انہوں نے پکا کیا ہے اس تاثر کو. تو میں سمجھتا ہوں بیان حلفی کی وجہ سے نہ آپ کہیں کہ ہم کوئی سوچ رہے تھے کہ جی ہاں بیان حلفی آ گیا تو سزائیں غلط. رانا صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیان حلفی کا معاملہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی کافی آپ لوگوں کے پاس مواد ہے یہ کہنے کے لیے کہ سزا غلط ہے. Am I right؟ بالکل، سزائیں تو ہوئی غلط ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور نکالنا تھا پی ایم ایل این کو. یہ سارے جو پروسیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ تو ایک ایفیڈیوٹ آیا اور اس کی کیا لیگل ویلیو ہے، کیا اس پہ کچھ عدالت نوٹس لیتی ہے نہیں لیتی یا کیا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو سزائیں ہوئی ہیں وہ تو ہم کیس لڑ رہے ہیں عدالتوں میں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. زرتاج گل صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی، فاروق حبیب صاحب نے بھی. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بیانیے میں اب جان نہیں ہے. ابھی آپ نے رانا صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ہے سیریز آف ایونٹ میں، یہ ایک معاملہ تھا. یور کامنٹ تاج گل صاحبہ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. بالکل یہ ایک معاملہ نہیں تھا، یہ سیریز ہے، یہ سیزن 2 ہے. جو پی ایم ایل این ہے وہ اب ان کی جو پوری سیاست ہے وہ آڈیو اور ویڈیو لیک کی طرف چلی گئی ہے اور پوری جو پی ایم ایل این کی پوری کارکردگی ہے وہ سیزن 2 ویڈیوز میں چلی گئی ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور یہ ریلیزز کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ان کو امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ اتنا ماڈرن دور ہے اور اس میں جو فورنزکس ہیں اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو فورج کر دیا جاتا ہے. اور فورج میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیلیبری فاؤنڈ ابھی آیا بھی نہیں تھا اور مریم نواز نے پہلے اس کو ایجاد کر دیا تھا. سو دس از ویری انفارچونیٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت آج کل وہ 2000 کے عوض جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. وہ بھی ویڈیو ان کی آ گئی. اور جہاں تک آڈیو کی بات ہے یا ویڈیوز کی بات ہے، اب تو پی ایم ایل این کی جو سرکردہ جو سب سے بڑی لیڈر ہے مریم باجی، وہ تو خود کنفیشن کر چکی ہے کہ یہ ان کی آڈیو ہیں اور کس طرح انہوں نے آزادی رائے کو اور کس طریقے سے انہوں نے میڈیا مالکان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ ان کے حق میں زبردستی کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر خبریں چلائی جائے اور حق کو جو ہے اور سچ کو دبایا جائے. جہاں تک اب اس کی بات ہے کہ یہ جو رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ آیا تھا، دیکھیں نا ایفیڈیوٹ بھی آگے، اسی طریقے سے کیلیبری فانڈ بھی آ گیا، اسی طریقے سے جعلی خطوط اور قطری خطوط بھی آ گئے اور اداروں کو گالیاں بھی دے دیں، عدلیہ کو ملائن بھی کر دیا. لیکن اصل کام جو تاکہ رسیدیں دکھانی تھی وہ رسیدیں انہوں نے نہیں دکھائیں. بڑا کرشماتی خاندان ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن لوگوں کی آڈیو ویڈیو موجود ہے لیکن ان کے پاس اپنی رسیدیں نہیں ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ جو لندن کے 4 فلیٹ تھے یہ ان کی آمدن سے زیادہ تھے، اس کا جو ہے وہ سورس آف انکم کیا ہے اور وہ منی ٹریل کیا ہے. اب میں اس کے اوپر آ جاتی ہوں کہ اس کی کیا حیثیت رہتی ہے اور کیا حیثیت نہیں رہتی. دیکھیں پاکستان کے اندر کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی مبرہ ہو گئے، مریم باجی اور جو نواز شریف ہیں ان کے کیسز ختم ہو گئے.
کسی کو ضمانت ملتی ہے یہ بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں, کسی کا ایفیڈیوٹ آتا ہے یہ بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں, کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے یہ بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی کیسز ہی ختم ہو گئے. میں ذرا صرف میموری کے طور پر میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہوئی تھی کہ جو پری کوالیفیکیشن ہے کسی پارلیمنٹیرین کی کہ اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے, وہ صادق اور امین ہونے کے سٹینڈرڈ کے اوپر یا پیمانے کے اوپر نہیں اترتے تھے. اگر فرض کریں, ایک سیکنڈ فریہ, اگر فرض کر لیتے ہیں کہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ان کو اقامہ پہ نکالا گیا, تو دیکھیں اقامہ کے اوپر تو اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر 3 دفعہ کا اور کسی اور ملک میں چپڑاسی یا چوکیدار ہو, یہ اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ شرمندگی کی بات ہے. اب یہ جو آج رانا شمیم صاحب نے کہا ہے تو دیکھیں اس کے اوپر مریم نواز نے, پوری پی ایم ایل این نے تو کہہ دیا کہ جی سارے کے سارے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. آج رانا شمیم صاحب نے تو اپنی ایفیڈیوٹ سے انکار کر دیا, تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. ہم ایفیڈیوٹ پہ واپس آنا چاہتے ہیں. موسیٰ گیلانی صاحب آپ کو کیا لگا ہے آج کی کاروائی دیکھیں, کیونکہ انصار عباسی صاحب نے بھی پھر آ کے اس کی کلیریفیکیشن دی, ان سے میری بات بھی انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے تو مجھے فون پہ کنفرم بھی کیا تھا مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی اس بات کا نہیں ہے, تو کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ اس سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو زفتار گل صاحبہ بات کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی والے, جب ایک معاملہ جوڈیشری کا آتا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ اس طرح ان کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتی ہے, تو یہ الٹا دال میں کچھ کالا نظر آنے لگ جاتا ہے. چاہے یہ نہ بھی کریں, یہ ایک پولیٹیکل ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ اپوزیشن کو اور نون لیگ کو یہ رگڑا دینے کے چکروں میں اس طرح بولنے لگ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں, تو یہ الٹا لگتا ہے کہ نہیں یار ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے, تو وہ اس طرح نا ایک چیز کو اور خراب الجھا دیتے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے, پی ایم ایل این میں ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ اس کیس کو لیگلی نہیں لڑنا چاہتے, وہ پولیٹیکلی لڑنا چاہتے ہیں, جس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کے جو بیان حلفی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. اب عدلیہ کا جو ایشو آ جاتا ہے, آج عطر من اللہ صاحب نے, میں فالو کر رہا تھا, انہوں نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے لیکس کر کے بات کی, جو ویڈیو لیک ہے کہ ہم کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چیز چلے اور ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے تو جب تک جو ایگریف پارٹی ہے وہ نہ لے کر آئے. تو یہ تو معاملہ آ گیا ویڈیو کا. جہاں پر معاملہ آ گیا اس کا ایفیڈیوٹ کا, تو یہ بات شروع ہوئی تھی میڈیا کے تھرو. انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی, ابھی جو رانا شمیم صاحب تھے وہ کسی لیول پر آئے ہی نہیں تھے, انہوں نے اپنا آفیشلی نہ انہوں نے پی ایم ایل این کو دیا اپنا ایفیڈیوٹ اکارڈنگ ٹو دیم, ورنہ پی ایم ایل این وہ ایفیڈیوٹ لے کے کورٹ جاتی. تو یہ اس نے ایک ویڈیو کے اوپر ہی, وہ ایک سٹوری کے اوپر, انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے اوپر جو ہے یہ ایک چیز, اگر آپ وہ کہتے ہیں یہ وہ بیان حلفی نہیں ہے تو ہاں, تو وہ پھر اب دونوں پھنستے ہیں, یا انصار عباسی صاحب پھنسیں گے اس کے چکروں میں, یا پھر رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ اون اپ کریں گے اس چیز کو. لیکن فریہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ایک اداروں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم لوگ پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس کرتے ہیں. پہلے افتخار چودھری صاحب جو تھے سابقہ چیف جسٹس صاحب, وہ اس قوم کے مسیحا تھے, اپوزیشن پارٹیز ان کو مسیحا بنا کے ان کے پیچھے لگ جاتی تھیں. ٹھیک ہے, پھر ثاقب نثار صاحب آ گئے, عمران خان صاحب نے ان کو مسیحا بنا دیا, وہ مسیحا بن کے پیچھے لگ گئے. جسٹس فیض عیسیٰ صاحب ہیں, ہم ان کو مسیحا بنا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں جوڈیشری کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب معتبر ہیں, یہ معتبر اپنے حلف کی وجہ سے ہیں, یہ معتبر اپنی کرسی کی وجہ سے ہیں, یہ معتبر اپنے اس ادارے کی وجہ سے جس میں یہ بیٹھتے ہیں. تو ہمیں ایز اے قوم اور ایز پولیٹیشینز اور ایز اے گورنمنٹ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اداروں کو بلڈ کریں, ہم ان کا احترام بلڈ کریں. ہم شخصیات کو اداروں سے باہر نکال دیتے ہیں اور ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں, اور پھر ثاقب نثار صاحب ہیرو تھے نا, اب ان کو ڈیفیم ہو رہے ہیں, تو جوڈیشری ملائن ہو رہی ہے. اگر کیونکہ مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے, پر رانا صاحب اگر اس بات کو ہم دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ پہلے جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت چودھری افتخار کے خلاف بار بار روز تقریر کرتے تھے عمران خان صاحب آ کر. اب جب یہ گورنمنٹ ہے تو آپ لوگوں کو ثاقب نثار کے ساتھ معاملہ ہے, تو کیا اس سے ادارے متنازع نہیں ہو رہے؟ دیکھیں یہ تو سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے جو ثاقب نثار والی ہے. یہ تو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں بلیٹنٹلی انہوں نے ایک ایسا پروسیس شروع کیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے کوئی لیگل یا کوئی کانسٹیٹیوشنل یا کسی قسم کی پیچھے سینکٹی یا سپورٹ نہیں تھی. اب اقامہ کی بات کرتے ہیں, اقامہ دیکھیں وہاں پہ اقامہ کا تو ایشو ہی ہے ہی نہیں تھا, وہاں تو ایشو تھا پاناما کا کہ وہاں پہ جی آف شور کمپنی ہے اور وہاں نام آ گیا اور جو سو آن. اقامہ تو بیچ میں, اور وہ بھی ایک ایسی کمپنی جو اپنے بیٹے کی ہو اور اپنے سفر کی فیسیلیٹیشن کے لیے جب وہ
जिला वतन किए गए थे, तो उस वक्त अगर और बहुत सारे लोगों के पास वो काम है जो सिटिंग हमारे मेंबर्स भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, तो उनको तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। एक दो के नाम बता दें राना साहब जिनके पास काम है। नाम मैंने क्यों नाम बताने हैं, नाम ये अपनी खोज लगाएं अपने तौर पे, क्योंकि कामा पे मैंने सुना है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है लेकिन किसी की नहीं हुई। ये मैं आपको बता दूं, पीटीआई के मेंबर्स के पास भी काम है अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन? नहीं, मैं किसी का नहीं, लेकिन है मैं उसके बारह जो ये बात कर रहे हैं आप, उसमें तो मेरा हाल कोई किसी तरीके से भी आप इसको नहीं कर सकते कि जो सजाएं हुई हैं या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये नहीं कि पीएमएलएन तो टारगेट था क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट उस वक्त थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह ही ऑपोजिशन में टारगेट किया गया है। ठीक। और जिस तरह खींचातानी शुरू हुई है और जो जो बातें हो रही हैं, पता कि औरतों को भी, लेडीज को भी नहीं छोड़ा जाता, तो मैं समझता हूँ ये अब किसी से कोई ढकी छुपी बात है। इलेक्शन आएगा तो समझ आ जाएगी पीटीआई वालों को वही किस तरह पहले 18 में जो जब ये आए थे, लाए गए थे। अब आगे तो अपनी इन्होंने कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ना है। अब ना मशीन काम आनी है, ना इनके किसी और ने कोई इनको कुछ करना है। अब तो मशीन पे आज बड़ी अहम बात हुई है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं। पढ़ रहे राना साहब आपकी बात मुखलिफ ले रहे हैं। मशीन का जिक्र किया है अभी मूसा गिलानी साहब ने, उस पर भी बात करेंगे और खास तौर पे कोविड फंड के हवाले से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अहमद हसन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वालिद ने आज अदालत में कहा कि उन्होंने बयान हल्फी नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, एक तो मैं कोर्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि जो व्हाट्सएप पे चल रहा है बयान हल्फी, उसको मैंने नहीं देखा। उन्होंने तो जो बनाया ऑब्वियसली उन्होंने उसको खुद ही बनाया है, तो उनको तो पता है कि उसमें क्या है। सो एक लंदन में बयान हल्फी है, यहाँ जो सील्ड है, और एक यहाँ पर है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जी, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तोड़ मरोड़ ना करें। अभी वो जब जिस पे हम वालिद साहब ने जो फाइल किया, अब कोर्ट ने कहा उसको जमा कराएं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कर लें, 7 तारीख से पहले वो जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। सो बयान हल्फी सील्ड है, जिस तरह के चीफ जज कह रहे हैं कि उन्होंने भी नहीं पढ़ा, तो फिर अंसार अब्बासी साहब क्यों कह रहे हैं कि उनकी फोन पे भी बात हुई, उन्होंने कॉन्फर्मेशन भी दी? नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी खबर छपने के बाद, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये सवाल मेरे वालिद साहब से बनते हैं, मैं उनके बिहाफ पे कोर्ट में नहीं था। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब केस कॉल हुआ तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप बाहर जाके इंतज़ार करें। लतीफ़ अफरीदी साहब जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट भी हैं, वो अब इस केस में काउंसिल हैं, तो उनको आपने बड़ी इज्जत से अंदर लेके आना है। तो मुझे तो बाहर जर्नलिस्ट ने आके बताया कि अंदर तो आपको वकील हटा दिया गया है और नेक्स्ट डेट हो गई है, तो मुझे अंदर कुछ नहीं पता कि कोर्ट में ऑनेस्टली। आपके वालिद आपके साथ ऐसा क्यों बार-बार करते हैं? आपको बताया भी नहीं, लेकिन हटाया क्यों आपको? आपकी सलाहियतों पर एतमाद नहीं उनको? नहीं, आपने बड़ा अच्छा कि ये सवाल कर लिया कि लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए। आम बंदे को ये नहीं पता होता कि जो हमारे पर्सनल मैटर्स होते हैं उसमें हम लॉयर्स खुद अपीयर नहीं होते, उसमें हम किसी काउंसिल को करते हैं। तो इसमें भी मेरे वालिद साहब इन्वॉल्व हैं, तो पर्सनल मैटर है, तो इसलिए एक बहुत सीनियर लॉयर लतीफ़ अफरीदी साहब एक प्रोमिनेंट नेम है, वो अब इसमें अपीयर हो रहे हैं वालिद साहब के ऑन बिहाफ। कुछ दिन पहले आपने कहा कि फैसल वाडा और फवाद चौधरी साहब को ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी, मैं भेजने लगा हूँ, नोटिस तो भेजा नहीं आपने? जी बिल्कुल भेजूंगा। मेरे वालिद साहब, क्योंकि आपको पता है बड़े ही कंपोज इंसान है, मैं थोड़ा सा ईगर बीवर हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा एट वन स्टेज एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम, हम पहले इस केस को रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, फिर जिसने ऑल शॉल बकी होगी उन सबको लीगल नोटिस सर्व करेंगे। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली ऑन एयर आके तो फिर तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो मैं ओपनली फिर से कह कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस सर्व किया जाएगा इंशाल्लाह, और उनको पता चल जाएगा कि वकील से पंगा लेने का अंजाम और ऑल फॉल बकने का अंजाम क्या होता है इंशाल्लाह। सो राना साहब, क्या नवाज शरीफ की वापसी की खबरें ठीक है? नहीं पता, क्योंकि ये पार्टी में तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है तो उनको ही पता है। लेकिन जो भी वो प्रोग्राम बनाएंगे, मेरे हाल पार्टी में ये बात पहले आएगी
اور پھر پارٹی میں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہی وہ عمل کریں گے، کیونکہ پہلے بھی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں اور ڈاکٹر ان کو اجازت نہ دیں اس وقت تک وہ سفر نہ کریں. تو پھر دوبارہ پارٹی میں جب انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں یا ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تو پھر پارٹی اس کو ڈسکس کر کے کوئی فیصلہ کرے گی. زرتاج گل صاحبہ یہ بھی خبریں آئیں کہ کیبنٹ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ اگلے 3 منتھس اہم ہیں، کوئی باہر مت جائے، یہ بات صحیح ہے؟ فریحہ ایسا ہے کہ آج بہت لمبی ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح مزید جو ہے جو احساس آگے ہم لوگوں نے لے کر جانا ہے پروگرام. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 260 بلین کی جو ہم لوگوں نے ڈسپرسمنٹ کی، اس میں کسی پولیٹیکل بندے کو کوئی پریشرائز نہیں تھا یا کوئی کسی کے ڈیرے پہ نہیں آتا تھا. بالکل ڈیجیٹائز قسم کا ایک پروگرام تھا اور جس میں لوگوں کو کرونا کے اندر ریلیف دیا گیا. 12,000 کا جو ہے ان کو کیش دیا گیا. 1 کروڑ خاندانوں کو اس سے مستفید ہوا. اب مزید جو ہے وہ 2 کروڑ اس میں ان کا بھی ایڈیشن کر دی گئی جن کے ماہانہ 31,000 سے جو ہے وہ تنخواہ یا ان کی جو آمدن ہے وہ کم ہے. اس کے اندر ان کو جو ایک راشن پروگرام ہے اساس کا، اس کے اندر اس خاندان کو جتنے بھی کھانے پینے کا اشیاء ہوگی، آٹا ہوگا، چائے ہوگی، چینی ہوگی، گھی ہوگا، اس کے اندر جو ہے اس کو بہت زبردست سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے وہ راشن دے دیا جائے گا تاکہ ان کا خاندان جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا وہ کر سکے. تو اس میں مزید اب یہ ٹوٹل 2 کروڑ خاندانوں کے اوپر چلا جائے گا. اسی طریقے سے پھر ہمارا وہ 3 مہینے میں اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں میں یہی بتا رہی ہوں کہ پھر اسی طریقے سے ہمارا ابھی دسمبر کے اینڈ پہ ہمارا جو پورا پنجاب ہے اس میں ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے وہ نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہ یہ تو بڑی ڈیولپ کنٹریز میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس مل جائے. تو 10 لاکھ کے قریب آپ کو خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ جتنے بھی ہمارے وزرات کیبنٹ نے سب نے یہ سوال کیا کہ جو ہم نیکسٹ پروگرام ہے ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بالکل ڈیجیٹائزڈ ہے، اس میں کوئی انفلوئنس پولیٹیکل کورونا فنڈ پر اور 3 مہینے نہ کوئی جائے، یہ بات کوئی نہیں ہوئی. نہیں یہ ہوئی ہے نا کہ پولیٹیکل انفلوئنس چونکہ اس میں ہے نہیں، یہ بالکل میرٹ کے اوپر احساس پروگرام ہے. اسی طرح 46 بلین کے نوجوانوں کو جو ہم لوگوں نے کووڈ کی بات کری میں، کووڈ فنڈ فریہ اگر میری 1 سیکنڈ کنٹینیوس بات سن لے کہ احساس جو نیکسٹ راشن پروگرام ہے، اسی طریقے سے جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، اسی طریقے سے کامیاب پاکستان پروگرام ہے. 46 بلین کے جو نوجوانوں کو ہم لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ جو ہم لوگوں نے ان کو اسکالرشپس دی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آنورڈ آگے پروگرام کرنے جا رہے ہیں، چونکہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے، تو وزراء یہ چاہتے تھے کہ جب یہ پروگرام کی لانچنگ ہو تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں. ان سب چیزوں کی انصاف، ہیلتھ کارڈ کی، اسی طریقے سے راشن پروگرام کی ہونی ہے لانچنگ. آپ نے اس کے بارے میں اگر آپ کو نو ہاو رکھنی ہے تو آپ کو اگلے 3 مہینے نہیں جانا چاہیے. آپ لوگ اپنے ملک میں رہنا چاہیے اور ہم رہتے بھی کیونکہ ہمارا بڑا کلوز ایک ریلیشن شپ ہے اپنے عوام کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ جو آج پرائم منسٹر نے کہا ہے. بلاول بھٹو نے بھی آج ایک بات کی، انہوں نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو RTS قرار دیتا ہوں. اور فواد چودھری صاحب کی بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی لی ہوگی. سو آپ لوگ بالکل اگینسٹ ہیں اب اس کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے. گیلانی صاحب جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ RTS پارٹ 2 ہے اور ہم بالکل اس کے اگینسٹ ہیں. دیکھیں ہم اس کے اگینسٹ اس لیے کہ میں نے اس کا سیمپل بھی جو چل رہا تھا وہ دیکھا تھا اس کا. دیکھیں میں پھر ان کو ایک بار دوبارہ بتا دوں کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کچھ علاقے بیٹ کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر دریا برد ہوتے ہیں، وہاں پر سکول بنے ہوئے ہیں. وہاں پر جہاں پر لائٹ کا بھی سسٹم نہیں ہے، چلو یہ تو جو سی بھی اس کو لے بغیر لائٹ کے چلائیں گے جیسے بھی کریں گے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جب اپنا انگوٹھا لگانے جاتے ہیں نا نادرا بنانے کے لیے فارم، تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے کیسے اپنا انگوٹھا صحیح جگہ پہ لگانا ہے کہ غلط بٹن دبا دینا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کی گرومنگ کیسے کریں گے ہم؟
ان کو ایک سسٹم ہے جو آلریڈی چل رہا ہے اس کی ان کو پہلے تو ان کی گرومنگ کرائیں. یہ میں پرسنل اپنی بات نہیں لگا سکتا وہ بٹن نہیں دبا سکے گا, جس کو انگوٹھا لگانا ہے وہ بٹن بھی دبا دے گا. دیکھیں میری بات سنیں, انگوٹھا سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں کہ اگر آپ نے تھم پریشر مہر کی جگہ انگوٹھا لگا دیا تو وہ ووٹ بھی قابل قبول ہوگا. تو جو وہ بٹن ہے, ہم لوگ جو ہے نا ہمارے جو میں 3 الیکشن لڑ چکا ہوں MNA کے, جو لوگ ہیں ان کو مشینز کے اوپر مشین فوبیا بھی ہوتا ہے. لوگ مطلب ہر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے, ٹچ اسکرین اور یہ نہیں ہے, مطلب ان لوگوں کو جب ہم لے کر آئیں گے تو وہ ایک آلریڈی ایک پریشر ہوتا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میں ایگزامپل بتاتا ہوں کہ اس الیکشن میں کیا ہوا تھا کہ جب ہمارا جو ایشو ہے کہ جب فوج تعینات ہوئی تو میں نے خود اپنے پولنگ اسٹیشن میں جا کے دیکھا کہ جو ایک فوجی وردی میں افسر تھا وہ اس کا کام تھا سیکورٹی فراہم کرنا تھا. وہ اسکول کو باہر سے کارڈن آف کر لیتے نا, وہ پولنگ بوتھ جہاں پر اندر بوتھ کے اندر کھڑا ہوا تھا, جب میں اندر گیا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ بوتھ کے اندر کیا کر رہا ہے, اور جہاں پر وہ پلاسٹک کا ڈبہ کھڑا ہوا تھا, ڈبہ بنا ہوا تھا, وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا. میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا آفیسر صاحب آپ باہر آ جائیں. وہ نائک تھا یا جو بھی سپاہی تھا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو باہر نکالا, اور میں نے ایک ٹیچر کو جو کہ وہاں پر 17 گریڈ کی آفیسر ہے, پریزائڈنگ آفیسر, میں نے اسے کہا کہ میڈم یہ جو فوجی افسر ہے یہ اس دن آپ کے متحد ہے, یہ آپ کے احکامات کے انڈر کھڑا ہوا ہے. وہ لیکن ہماری جو میں اس کی یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اس کا مشین سے یہ تعلق ہے کہ مشین سے پتہ کیا کہیں گے ہمارے جو لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی جہاں مرضی بٹن دبا دو, انہوں نے تو حکومت فیصلہ کر لیا ہے کس کو بنانا ہے. کیلکولیٹر بھی نہ استعمال کریں, پھر جہاز میں بھی نہ سفر کریں, پھر ہم گھوڑوں پہ چلیں. یہ باتیں 30% آف دا پیپل یا 20% وہ لوگ ہیں جو ہم یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن جاتے ہم ووٹ لے کر آتے ہیں راجن پور. اینڈ ویلکم بیک. رانا تنویر صاحب, آپ بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرونا فنڈ کی آڈٹ رپورٹ کا نوٹس لے چکے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس بھی کیا, جو بے ضابطگیاں اس میں بتائی گئی ہیں کیا ان کو کرپشن قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں تھی, دوبارہ بتائیں. جی رانا صاحب, آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کرونا فنڈ کی آڈٹ رپورٹ کا نوٹس لے لیا ہے. اس آڈٹ رپورٹ ہماری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں, ابھی اسکرین پہ بھی چلیں گی. اس میں بے ضابطگیوں کا بہت ذکر ہے, مگر کیا ان بے ضابطگیوں کو کرپشن قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں بتاؤں, یہ پیچھے جب اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ 1200 ارب کرونا فنڈ میں ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے, اس پہ بھی ہم نے نوٹس لیا تھا اور ان کو بلایا تھا فائنانس سیکٹری کو, اور وہ جو دوسرے جو ہیں ایرا والے یا کوئی جو اس کے ریلیٹڈ تھے, وہ اس وقت جو ہمیں بریف کیا گیا وہ بڑا عجیب, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1200 بلین میں جو ایف بی آر کو پیسے دیے گئے, یوٹیلیٹی سٹور کو پیسے دیے گئے, اور سو آن, حیران رہ گیا, سوائے 390 بلین بچے تھے, باقی وہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دے دیے جس طرح کوئی ایک مال غنیمت ہوتا ہے, ساری منسٹریاں اپنا اپنا حصہ اس میں لے رہی ہیں. اور جو کرونا ریلیٹڈ تھے پروجیکٹ یا ریسرچ یا ورکرز جو زیادہ ایکسپوز تھے, فرنٹ لائن کے ورکر, ہیلتھ ورکر, ان کے لیے بھی مینشن تھا کہ ان کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. جنہوں نے پیسے دیے تھے آگے لکھا ہوا تھا پرپس. اس پرپس سے ہٹ کے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا یہ فرنٹ لائن کے ورکر جو ہیں, ہیلتھ ورکر, یہاں ایجیٹیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں تنخواہیں تک نہیں دی جاتی, چاہے جائے کہ ان کو اسپیشل الاؤنس دیا جاتا, رسک الاؤنس, تو ریسرچ کے لیے بھی دیے اور ویکسین پرچیز کرنے کے لیے بھی دیے, لیکن اس پہ میرا تھوڑے سے پیسے انہوں نے دیے تھے, باقی ادھر ادھر دے دیے. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ 390 جو ہیں یہ اب صرف آپ کرونا ریلیٹڈ میٹرز کے لیے رکھیں, اب نہیں کریں گے. یہ ان سے انڈر ٹیکنگ لی تھی سیکٹری فائنانس سے. اب یہ جو آڈیٹر جنرل نے آڈٹ کیا ہے اس میں 40 بلین کی ریگولیرٹی ہے. یہ ریگولیرٹی آپ کہتے ہیں, لیکن جب یہ ریگولیرٹی ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی کچھ اینگل ہوتا ہے. دیکھیں اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وینٹیلیٹر اگر آپ زیادہ قیمت پہ خرید رہے ہیں, لوور بڈر کو آپ نہیں دے رہے, دوسرے ہائیسٹ بڈر کو دے رہے ہیں. اس طرح کی اور ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر سے گزری ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو شک کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اب ہمارے سامنے آئیں گی یہ چیزیں, اس وقت اس کو کنفرم کریں گے کہ آڈٹ رپورٹ جو ریلیٹڈ چیزیں آئی ہیں
رپورٹ میں یہ ایک ریگولرٹی کی یا فائنینشیل انڈسپلن کی، اس میں کرپشن کتنی ہے یا کوئی اور اینگل جو وہ جسٹیفائی کر سکیں منسٹری والے، ہیلتھ منسٹری والے، تو اس وقت پتہ چلے گا. ابھی تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کرونا فنڈ کے ساتھ بے انتہا ایک ناروا سلوک کیا گیا، بے دردی سے اس کو استعمال کیا گیا. بٹ رانا صاحب یہ آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کو کرپشن نہیں کہہ سکتے. کرپشن دیکھیں، میں کہتا ہوں اس میں اینگل تو پایا جاتا ہے نا. اگر آپ 40 بلین کے پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور ریگولیرٹی اور فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہوتا تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ضروری نہیں ہوتا کہ آرڈر رپورٹس جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتی پی ایس سی، کہتے کہ نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کا جو سٹانس ہے آڈیٹر جنرل اور پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو منسٹری ایکسپلینیشن دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ 40 بلین میں سارے کے سارے جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے بتایا ہے وہ اسی طرح ہی ہے یا منسٹری کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ واقعی جسٹیفائی ہے اور ایک اسٹرانگ ایکسپلینیشن ہے. تو یہ تو پی ایس سی میں آئے گا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. رائٹ. زرتاج گل صاحبہ، یور کامنٹس آن دس رپورٹ. آئی تھنک فیئر انف جو رانا تنویر صاحب نے فرمایا ہے کہ جب اس کا ٹوٹل رزلٹ آئے گا تو پھر کچھ کہہ سکیں گے. بالکل ٹھیک کامنٹ ہے، کیونکہ فریا جو لوگ بھی پی ایس سی کور کرتے ہیں، جتنے بھی رپورٹرز ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ جو آڈیٹر جنرل صاحب وہاں پہ آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں اس میں جہاں پہ ان کو ریکارڈ نہیں ملتا اس کو وہ مسنگ میں لکھ دیتے ہیں. تو وہ جو مسنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ارریگولیرٹیز میں آتا ہے، وہ کرپشن میں نہیں ہوتا. اور وہ پھر پی ایس سی کے جو آڈٹ پیرز ہوتے ہیں وہ ان منسٹرز کو بھیج دیے جاتے ہیں. منسٹرز اپنا وہ مسنگ جو پارٹ ہے وہ جو ہے وہ اپنا ثبوت دے دیتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ آڈٹ پیرز لگتے رہتے ہیں، اس میں تو میرا خیال میں کہ کوئی اس کی بات ہے ہی نہیں. پرائم منسٹر نے کیا کہا آج اس بارے میں؟ اس رپورٹ کو ڈسکس کیا گیا وہاں پر، کیا کہا انہوں نے؟ اس طرح ہے کہ فریا جو احساس پروگرام ہے انہوں نے اپنا بالکل کمپریہنسو آنسر انہوں نے دے دیا ہے، ہیلتھ والے بھی آپ کو دے رہے ہیں. اب فریا اس کے ریگولیرٹیز میں کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ کرپشن بالکل نہیں ہے. اور وہ ٹھیک رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جواب آئے گا تو وہ بتانے میں کامیاب ہوں گے، اور وہ جواب جو ہے وہ داخل بڑا کمپریہنسو ہو چکا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرونا کے اندر جو ویکسین آ رہی تھی پاکستان میں وہ اگر پی آئی اے کے ذریعے آ جاتی، کسی اور ایمریٹس یا کسی اور جہاز کے ذریعے نہ آتی تو اتنی ایکسپینسو نہ ہوتی. بالکل پرفیکٹ بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے کووڈ فنڈ کی رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ irregularities اس میں نظر آ رہی ہیں، اور ای وی ایم کے حوالے سے آج فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں، اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی. جی گیلانی صاحب. فواد بھائی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، فنڈ نہیں کر سکی. 133 میں الیکشن ہو رہا ہے تو یہ وہ رکوانا چاہ رہے ہیں، شاید خانیوال میں ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے، یہ وہ رکوانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے نمبر جو ہیں وہ بیلنس میں رہیں. تو میرا نہیں خیال، اس الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور انہوں نے اگر ایک آئین پاس کر دیا تو مشین اوپر سے آ گئی ہے 1 سیکنڈ میں، تو حکومت کو چاہیے کہ پھر وہ مشین بھی فوراً دے دے. جس دن بل پاس کیا اسی دن مشینیں بھی پرووائڈ کر دے. جتنے پولنگ اسٹیشن اگر کر دی انہوں نے نہیں کر سکیں گے، اور اس کو سبجیکٹ جیسا میٹر ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے اندر، تو ابھی تو وہ اس کے اوپر تو ہم سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ جو یہ جس طرح بلڈوز کیا گیا ہے انہوں نے اس کو ای وی ایم کو، تو اس طرح اس کو ہمیں اسٹے وغیرہ مل جائے. تو اپوزیشن اس میں جاری ہے. تو یہ صرف ایک میرا خیال ہے کہ فواد بھائی جو ہیں وہ اس طرح باتیں کر جاتے ہیں. ایسے ہی کہہ دی انہوں نے، انفارمیشن منسٹر. اس میں ان کو کوئی سیریسنس نہیں ہے بات کی. اور رانا صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میں اس پہ سوائے کہ ایک لطیفے کے طور پہ کہ الیکشن کمیشن کو ایک پھر دھمکی، دیکھیں بہت سارے ایشو ہوتے ہیں. بڑی دھیمی دھمکی دی ہے پیسوں والی کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. 18th امینڈمنٹ ہے. 18th امینڈمنٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ 100% امپلیمنٹ ہو گئی ہے؟
प्रोविंसेस में कैपेसिटी नहीं है। आप फरिया आपको नहीं पता 18th अमेंडमेंट इशू क्या है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अभी शायद 20, 30, 40% वो इम्प्लीमेंट कर सके हैं, जब कैपेसिटी होगी। तो ये ऐसी बातें हैं जो इसका मैं बड़ी तफसील से बात कर सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन के पास कैपेसिटी का भी मसला है, अवेयरनेस का भी मसला है, उसकी ट्रेनिंग का भी मसला है, फिर मशीनों की दस्तियाबी का मसला है, फिर बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे। अब देखें इलेक्शन, ये तो ये यकीन रखें कि उस वक्त ये नहीं होंगे, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, ये तो बेचारे हमारी तरह वोट मांग रहे होंगे उस वक्त अपने जनरल इलेक्शन में जहाँ मशीनें इस्तेमाल होनी है। तो इसलिए किसी हवा में ये रहते हैं, ये खिलाफ, ये कोई और ही मखलूक है PTI में, जिसको हम नहीं